ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على تلاوة القرآن صلى الله تعالى على خير خلقه ونور أرسله محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں اس کو میری گزارش ہے کہ برائے کرم مسجد کے اندر تشریف لے آئے. محفل کا آغاز ہو چکا ہے. جو لوگ ابھی تک گھروں میں بیٹھے ہیں اس کو میری گزارش ہے کہ برائے کرم مسجد کے اندر تشریف لے آئے. آغاز بیان سے پہلے بارگاہ شہدائے کربلا میں منقبت کے سود و اشعار پڑھتا ہوں. سماعت فرمائیے. ذکر شہید کربلا ذکر شہید
کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے اور صبر کا نام ہے زندگی ظلم کا نام موت ہے صبر کا نام ہے زندگی ظلم کا نام موت ہے مٹ گئے تم یزیدیوں زندہ میرا امام ہے مٹ گئے تم یزیدیوں زندہ میرا امام ہے درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں بارگاہ شہدائے کربلا میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے آج کی یہ محفل پاک منعقد کی گئی ہے میرے بزرگوں بھائیوں برسوں سے ہم محرم کے 10 دنوں میں صحابہ کرام کا ذکر بھی سنتے ہیں اور کربلا والوں کا ذکر بھی سنتے ہیں برسوں ہو گئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا ہے بس وہی حالت ہے بلکہ پہلے سے بھی حالت بگڑ چکی ہے اب جہاں دیکھو مسلمان ذلیل اور رسوا نظر آ رہا ہے شکست حال نظر آ رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہوتے کامل مسلمان ہوتے امام حسین کے سچے شجاعی ہوتے ان کے مشن کے اوپر چلتے ہوتے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بہت آگے بڑھ گئے ہوتے کامیابی ہمیں مل جاتی عزت مل جاتی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن پھر بھی ہم ناکامیاب ہے ہم ذلیل ہے رسوا ہے حالانکہ ہم ذکر حسین بھی مناتے ہیں
ذکر شہدائے کربلا بھی کرتے ہیں، ماہ عاشورہ بھی مناتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی چینجنگ دکھائی نہیں پڑتی ہے. کیا بات ہے؟ تو میرے بزرگوں بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم جو یہ رسمیں ادا کرتے ہیں محرم کی، یہ ایک رسم سمجھ کے ادا کر لیتے ہیں، ایک رواج بنا لیا ہے ہم نے کہ بس محرم کا 2 دن کیا تازیہ بناؤ، گھماؤ، رو پیٹو، ڈھول بجاؤ، تاشے بجاؤ، کھانے پینے میں دن گزارو، یہ کباب، بھجیے، یہ سموسے، یہ پکوڑے، جلیبی، گاجر کھاؤ، 2 دن پیٹ بھر کے گھومو پھرو، عورتیں آوارہ بن کے بے فام پھرے، مرد بھی پھرے، بس اس طرح سے 2 دن گزار ڈالو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے امام حسین کی محبت کا حق ادا کر لیا. میرے بزرگوں بھائیوں، یہ امام حسین کی محبت نہیں ہے، یہ پیغام حسین نہیں ہے. میں کوئی تعزیے کا مخالف نہیں ہوں، میں کوئی نیاز نظر کا مخالف نہیں ہوں، میں کوئی صدیق بنانے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میرے بزرگوں بھائیوں ذرا سمجھو، اندھے ہونے مت نکالو. آج یہ 2 دن میں کیا ہوتا ہے؟ بس وہ موبائل میں میسج آتے ہیں، تازیہ داری جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز. بس یہ لڑنے جھگڑنے میں یہ 2 دن نکال ڈالتے ہیں. پہلے مسئلہ سمجھو، تازیہ داری کیا ہے، نظر و نیاز کیا ہے، یہ 2 دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، ذکر حسین کیا ہے، محبت حسین کیا ہے، پیغام حسین کیا ہے، یہ اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ کربلا والوں کی آوازیں ہم سے راضی رہے گی. باقی اس طرح سے ڈینگ ڈپا کرنے سے، ڈھول تاشے بجانے سے، کھانے پینے میں دن گزارنے سے، تماشا کرنے سے ہم حسینی نہیں کہلائیں گے. تازیہ داری کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں صاف صاف یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ابھی جو یہ مروجہ تازیہ بناتے ہیں یہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو مروجہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی حال میں جو یہ تازیہ بناتے ہیں. تازیہ بنانا سرکار اعلیٰ حضرت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن تازیہ کیسا بنانا چاہیے؟ امام حسین کا جو روزہ ہے ہو بہو وہ شکل کا تم تازیہ بناؤ، اس میں کوئی جھوٹی کپڑے بھی نہ بناؤ، اور ان کو ایک جگہ پر رکھو، نہ وہاں چڑھاوے چڑھاؤ، نہ وہاں منتیں چڑھاؤ، نہ وہاں سونے چاندی کے پنجے چڑھاؤ، نہ وہاں ناریل چڑھاؤ، نہ وہاں بچوں کو کالے کپڑے پہن کے لکھواؤ، نہ وہاں بچوں کو بھیک منگواؤ، نہ وہاں کوئی عورتیں یا مرد کھڑی چوکی کرے، نہ وہاں ڈھول بجنا چاہیے،
نہ وہاں غیر محرم عورتیں نہ ہو، صرف امام عالی مقام کے روزے کا تصور ہمارے دل و دماغ میں آ جائے، اس نیت سے اگر کوئی یہ امام حسین کا روزہ بناتا ہے، تعزیہ بناتا ہے، چاہے گھر میں رکھے چاہے محلے میں رکھے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہاں یہ خرافات نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، بعض لوگوں نے دکان کھول دی، دھندے چلتے ہیں سب کے، ڈھول والوں کا بھی دھندا ہے، دھمال والوں کا بھی دھندا ہے، یہ پنجے چڑھانے والے، یہ منتیں چڑھانے والے کی بھی دکانیں ہیں، انہیں کا سب دھندا بند ہو جاتا ہے، بھنگیڑے لوگوں کو چڑھاتے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے تو پھر امام حسین کی یاد چلی جائے گی، لوگ بھول جائیں گے امام حسین کی قربانی، یہ سب ہم کرتے ہیں تو ان کی یاد ہے، اگر نہ کرے تو یاد مٹ جائے گی۔ ارے نادانو، امام حسین کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ اہل بیت کا، اہل بیت کے بارے میں اللہ نے آیت تطہیر اتاری۔ سرکار عالم کے بھائی حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ جن کی باقی کا خدا بات کرتا ہے بیان، جن کی باقی کا خدا بات کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آیت تطہیر اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی، پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو جب تک قرآن رہے گا، قرآن مٹنے والا نہیں ہے، تو جب تک قرآن رہے گا وہاں تک کربلا والوں کی یاد رہے گی۔ اے قول محمد، قول خدا، ارمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ اہل بیت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اہل بیت کا ذکر حدیث میں بھی ہے، اہل بیت کا ذکر ہماری کتابوں میں بھی ہے، یہ کبھی مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ تو کربلا والوں کا ذکر بھی کبھی نہیں مٹے گا، تم چاہے ڈھول بجاؤ یا نہ بجاؤ، اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ذرا عقل سے سوچو، کیا ان دنوں میں ہم ڈھول بجا سکتے ہیں؟ یہ خوشی کا، اور خوشی کے دن بھی نہیں بجا سکتے ہیں، یہ تو غم کا بھی ہے۔ جو ڈھول بجا رہے ماتم کر رہے، ان کو کہو کہ تمہارے گھر تمہارا کوئی جوان بچہ مر جائے اور کوئی تمہارے رشتے دار آ کر ڈھول بجانے لگے، کیا تم کو اچھا لگے گا؟ تم کہو گے کہ ہمارے دشمن ہے کیا ہے، ایسا جو جوان چھوٹوں میں نہیں جو ہے ڈھول کی نہ آئے آگے کیا لگ ہوگا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا کہ گھر میں میت پڑی ہو اور کوئی ڈھول بجائے، تاشے بجائے، ناچے کودے، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ جو ایسا کرے گا اس کو دشمن سمجھے گا۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، یہاں تو ایک شہید نہیں ہوئے، 72 لاشیں پڑی ہے، 72 لاشیں۔ شاعر کہتا ہے زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے،
نبی پاک ان کی قبر انور کے اندر دیکھتے ہوں گے، مولا علی دیکھ رہے ہوں گے، ماں فاطمہ ان کی قبر انور کے اندر سے دیکھ رہی ہوگی کہ یہ تو شہید ہو گئے اور ان کے پیچھے ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے تو ڈھول بجا رہے ہیں، یہ تو ناچ رہے ہیں، یہ تو وہی کر رہے ہیں جو کوفیوں نے کیا تھا، یہ تو وہی کر رہے ہیں جو یزیدیوں نے کیا تھا، یزیدی لوگوں نے ڈھول بجایا تھا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھو، جب اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق پہنچا تھا تو یزید نے حکم کیا تھا کہ ہم نے ایک باغی کو قتل کیا ہے، 3 دن تک جشن مناؤ، خوب ناچو کودو ڈھول تاشے بجاؤ، تو امام علی مقام اور ان کے گھرانے والوں کو جو شہید کیا گیا ان کی خوشی میں یہ سب سے پہلے ڈھول بجانے والے یہ یزیدی لوگ تھے، یہ کوفی لوگ تھے، انہوں نے ڈھول بجایا تھا، وہ ناچے تھے کودے تھے۔ تو آج وہ یزیدیوں کا طریقہ ہم نے اپنا لیا، ہم ڈھول بجا رہے ہیں، ہم ناچ رہے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں بن ٹھن کے نکلتی ہے جیسے شادی بیوہ میں نکلی ہو، چھاتیاں ٹوٹتی ہے، کوئی پہاڑ لوٹتی ہے، کوئی ہائے حسین ہائے حسین، یہ کس نے کیا تھا؟ اب تاریخ کی کتابیں کھول کے پڑھو، جب یہ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، پردہ نشین بیویاں جن کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، سر کے اوپر دوپٹے چھین لیے، پھر بھی سید زادیوں نے اپنا بال نیچے کر کے چہرے کو ڈھانکا تھا، بالوں سے پردہ کیا تھا، ایسی حالت میں بھی پردہ نہیں چکے تھے۔ تو جب یہ قافلے کو گھمایا جا رہا تھا، ہزاروں کوفی لوگ چھتوں کے اوپر چڑھ کے گھروں سے باہر نکل کے تماشا دیکھ رہے تھے اور اپنا بچاؤ کر رہے تھے، وہ چھاتیاں کوٹ رہے تھے کوفی، ان کی عورتیں چھاتیاں کوٹ رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہائے حسین ہم نہیں تھے، ہائے حسین ہم نہیں تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین کی بہن سیدہ زینب نے جب یہ دیکھا تھا، جلال میں آ کے علی کی بیٹی امام حسین کی بہن سیدہ زینب نے فرمایا تھا کہ اے ظالموں، اے بدنواس کوفیوں، اب کیا چھاتیاں کوٹ رہے ہو؟ اب تم رو رہے ہو؟ ارے تم ہی وہ لوگ ہے کہ تم نے ہی میرے بھائی کو یہاں بلایا تھا، 150 خطبے بھی لکھے تھے، بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی، جانشانی اور وفاداری کا دعویٰ کیا تھا، اور میرا بھائی ادھر آیا مہمان بن کے، تو تم نے ایسی مہمان نوازی کی، دنیا کی لالچ میں حکومت سے مل گئے، میرے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا، اتنا ہی نہیں ہمارا پورا خاندان تم نے شہید کر ڈالا۔
قیامت تک روتے رہو۔ تو یہ ماں سیدہ زینب اور شہربانوں کی بد دعا ہے ان لوگوں کو، یہ شیعوں کو، یہ رافضیوں کو، کہ یہ لوگ جنہوں نے سب کچھ کیا یہ چھاتیاں ٹوٹتے ہیں ان دنوں میں، یہ کفر لوگ ہیں، یہ یزیدی ہے جنہوں نے سب کچھ کیا تھا وہ چھاتیاں ٹوٹتے ہیں، اور یہ یزیدی لوگوں نے ڈھول بجایا تھا۔ افسوس ہمارے مسلمان بھائی جو طریقہ یزید کا تھا ان کو اپنا کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ ڈھول تو یزیدیوں نے بجایا اور تم ڈھول بجا کے حسینی کہہ رہا ہے۔ دلہے یزیدیوں نے نچوائے تھے، امام حسین کے اور شہداء کے کٹے ہوئے سب نیزے کی نوک پر ہاتھ میں لے کے وہ نچواتے تھے۔ آج وہ کام ہم کر رہے ہیں، یہ چھاتیاں یہ کفری لوگ ٹوٹتے تھے، آج ہم چھاتیاں ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ کالے کپڑے، یہ ہرے کپڑے، یہ کھڑی چوکیاں، یہ امام حسین کا فقیر، یہ بھیک مانگنا، یہ سب ناٹک کر رہے شیعہ لوگ۔ وہ طریقہ ہم نے اپنا لیا، اور امام حسین کا جو سچا پیغام تھا کہ باطل کے سامنے نہیں جھکنا، آج ہم باطل کی ہمیں ہاں ملا رہے، آدھی چائے میں ایمان کو بیچ رہے اور اپنے آپ کو حسینی کہلا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے ایسے مصیبت کے وقت میں کبھی ناشکری نہیں کی، کبھی ناشکری نہیں کی، بلکہ یہ آزمائش اچھی طرح سے صبر سے شکر سے دے دیا۔ آج ہم حسینی کہلا رہے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، گھر میں تھوڑی سی بیماری آئی، کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، طرح طرح کا شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ گناہ اللہ نے ایسا گناہ کرے گیا ہے، ایسا مپے کیڑی آفت بچی رہی ہے، ایسی ایسی بولیاں بولتے ہیں، یہ تو حسینیت ہے۔ تو جو کرنے کا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور جو یزیدیوں کا کردار ہے، کوفیوں کا کردار ہے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تازیہ بناؤ، اس میں کیا کرتے ہیں، ایک قبر ان کے اوپر سورت گلا، ایک قبر جھوٹی بناتے ہیں، ان کے اوپر ہری گلا، یہ امام حسین کی قبر ہے، یہ امام حسن کی قبر ہے، اور رکھا جاتا ہے، اور پھر وہاں چڑھا رہے ہم اکمنجی سونے جی، ہم چاندی جو پنجوں میں جو ہم چاندی جو پگ میں جو مجھے پگ دکھنا ہو، یہ جاہل لوگ وہاں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں جھوٹی قبروں کے اوپر۔ یہ بت پرستی نہیں ہے تو کیا؟ ایک چلاؤ کوئی اللہ والے کا، وہاں بھی حکم یہ ہے کہ آپ وہاں دعا مانگو، دعا قبول ہوگی، باقی وہاں فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ تو ایک کیا ہے، وہ تصور کے لیے اگر ہم نے وہ نقشہ بنایا ہے، یہاں تک تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں جھوٹی قبریں، وہاں چڑھاوے چڑھانا، عورتیں کھڑی چوکی، ایسی منت ماننا ہی بنا ہے، یہ سب لغوی منتیں، ایسی منت جائز نہیں ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھیک منگوانا، ابھی سے ہم بھیک منگوانا سکھائیں گے، آگے جا کے یہ بچہ مجاہد کیسا بن سکے گا، یہ بھیک ہی مانگے گا بھی۔ امام حسین نے ہم کو بھیک مانگنا نہیں سکھلایا ہے، یہ تو علی اصغر
کے لیے سیدہ زینب کہہ رہی تھی کہ بھیا دیکھو ان کی زبان باہر آ گئی ہے، آپ جاؤ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حسین کا ہاتھ ہے، کبھی کسی کے سامنے پھیلا نہیں ہے، اور تو آج مجھے ان لوگوں کے سامنے بھیک بنا رہی۔ ایسی حالت میں بھی سوال نہیں کیا تھا امام حسین نے، اور ہم اپنے بچوں کو بھکاری بنا دی۔ امام حسین جو بھکاری ہے مجھے چھوڑو، روٹی سودی منگی کھینا، کالا کپڑا پہنا کے ہرا کپڑا پہنا کے گھوما پہنا، یہ سب رافضیوں کا شیعوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے میں نہیں ہے۔ یہ ڈھول تاشے باجے یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم بچاؤ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ارے عید کے نام کریے امام حسین کی یاد مٹی ہوئی۔ ارے میاں تو یہ ڈھول بجا یا نہ بجا، چوکانا لے یا نہ لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امام علی مقام کی شان تو اللہ نے بلند کی ہے، قرآن کے اندر اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، امام علی مقام کی، کربلا والوں کی، اہل بیت کی۔ تو یہ خرافات کر یا نہ کر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی سچی بات کہتا ہے کہتے ہیں ان تو یزیدی نہیں کیا ہے، یہ تو سید دشمن ہے، یہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ کون سیدوں کے سچے عاشق ہے اور کون سیدوں کے دشمن ہے، اس دن پتہ چلے گا۔ ابھی تو کس لیے ڈھول بجا رہا ہے، کس کو دیکھ کے ناچ رہا ہے، اس دن پتہ چلے گا۔ تیرے دل میں نیت کیا ہے، بار بار کس کی طرف دیکھ رہا ہے، کس کی محبت میں تو یہ دھمان دے رہا ہے، یہ لکڑیاں چلا رہا ہے، یہ تو اس دن پتہ چلے گا۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ سب خرافات ساتھیاں جو بنانا ہے، جس طرح سے بنانے کا حکم دیا ہے اس طرح سے بنا کے ایک جگہ پہ رکھو۔ کوئی خرافات نہیں ہونا چاہیے، کوئی چڑھاوے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہاں منقبت پڑھو، نعت پڑھو، اگر آپ کو گھمانا ہے تو جلوس کی شکل میں نعتیں پڑھتے ہوئے، منقبت پڑھتے ہوئے، امام حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے گھما سکتے ہیں، لیکن ایسا ہم کہاں کرتے ہیں؟ تو آگے ڈھول بجتا ہے، تاشے بجتے ہیں، عورتیں چھتوں کے اوپر بن ٹھن کے چڑھی ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کی طرف دیکھتے ہوتے ہیں، ناچتے ہوتے، عورتیں اندر میں گھومتی ہوتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ؟ یہ سب یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اور میرے بزرگوں بھائیوں یاد رکھو، ان دنوں میں یہ رونا دھونا، یہ جھوٹا خون نکالنا، یہ ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو ہمارے امام اور کربلا کے تمام شہید اور تمام شہداء زندہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، اور ایک جگہ پر اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی
پھر اسلام سے خارج ہو جاؤں گے، کافر ہو جاؤں گے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے۔ ان کو زبان ہم دل سے بھی مردہ نہیں کہہ سکتے، دل میں خیال بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ مردے ہیں، دل میں بھی زندہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ زندہ ہے، کربلا کے تمام شہید زندہ ہے۔ تو جو زندہ ہو ان کے پیچھے رویا نہیں جاتا ہے۔ رویا کس کے پیچھے جاتا ہے؟ جو مر گیا ہو، مردہ ہو، مردے کے پیچھے رویا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک تو زندہ ہے امام حسین، کربلا کے تمام شہید زندہ ہے، ماتم تو وہ کرے جو ان کو مردہ سمجھتے ہو۔ تو یہ ماتم کرنا یہ ان شیعوں کا کام، رافضیوں کا کام ہے۔ انہوں نے سب کچھ کیا اور اب اپنا پاپ چھپانے کے لیے یہ ناٹک کر رہے ہیں، وہ آگ کے اوپر چلتے ہیں، دنیا کو الگو بناتے ہیں۔ یہ سائنس کا دور ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ مینڈک کا تیل پاؤں کے تلیے میں لگا دیا جائے آگ اثر نہیں کرتی ہے، یہ لوگ تیل لگا لیتے ہیں پہلے اور چلتے ہیں، دنیا کو الگو بنا رہے ہیں، جھوٹا خون لگاتے ہیں اور امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ جو خرافات ان دنوں میں ہوتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان دنوں میں امام حسین نے جو کردار پیش کیا، جو قربانی دی، تو ان کا آخری پیغام کیا تھا؟ وہ ہمیں کیا سبق دے کے گئے ہیں؟ ان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر ایسی ایسی آزمائش آئی، مصیبتیں آئی، پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے مصیبتوں کے وقت، اور نانا کے دین کو بچانے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ نانا کا وطن چھوڑا اور سب کچھ قربان کیا، خود بھی قربان ہو گئے، لیکن حق کو نہیں چھوڑا، باطل کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ اگر ہم سچے حسینی ہیں تو ہمارے اندر بھی حق پرستی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ باطلوں سے دور رہو، جھوٹوں سے دور رہو، ظالموں سے دور رہو، حاسد و بھاگی سے دور رہو، شرابی کبابی سے دور رہو، سچوں کو ساتھ دو، جھوٹوں سے دور رہو اور سچوں کے سامنے رہو اور جھوٹ
جھوٹوں کے سامنے سچی بات کھلم کھلا سنا دو. جو جھوٹے ہیں ان کو کھلم کھلا سنا دو ان کی برائیاں، اور سچائی کے اوپر رہنا. یہ حسینیت ہے. جھوٹوں سے دور رہو، جھوٹوں کو ساتھ نہ دو. اور دیکھو ہمارے امام نے ایسے وقت میں جبکہ 72 ساتھی 72 افراد شہید ہو چکے ہیں. اس میں آپ کے ساتھی بھی ہیں، اس میں اہل بیت کے افراد بھی ہیں. 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور عاشورے کے دن صبح سے لے کے دوپہر تک جمعے کی نماز کے وقت تک 56 سالہ امام حسین نے ایک کے بعد دیگر کی لاشیں اٹھائی، جان نثاروں کی لاشیں اٹھائی، اپنے جوان بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اور 6 ماہ کے بچے اصغر کی لاشیں بھی اٹھائی. اور پھر آپ کے زخموں سے چور چور صبح سے مقابلہ ہو رہا ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا، زخموں سے چور چور ہے. آپ نے بارہا علماء کی زبان سے سنا ہوگا کہ جب شہادت کا وقت آیا، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو شمر لیل آپ کے سینے پر بیٹھ گیا. آپ نے دیکھا کہ ان کے سینے پر کوڑ کے نشان ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے شمر لیل، میں تجھے پہچان گیا ہوں. تیرے بارے میں بچپنے میں میرے نانا نے مجھے بتا دیا تھا کہ بیٹا حسین تیرا قاتل ایک چیت کبرا کتا ہوگا، سینے پر کوڑ کے نشان ہوں گے، وہ تیرا قاتل ہوگا، اور کربلا یہ تیری شہادت گاہ ہے. ہمیں تو بچپنے میں پتا چل گیا تھا، میری شہادت کی خبر نانا نے بچپنے میں مجھے دی تھی. اور حدیثوں کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جب جبرائیل امین یہ امام حسین کی شہادت کی خبر سنا گئے تھے نبی پاک کو، تو ہمارے آقا علیہ السلام اس وقت رونے لگے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. تو ان دنوں میں رونا، آنسو بہانا، امام حسین کی شہادت کا غم منانا، صدمہ دل میں لانا، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. یہ تو حسین، امام حسین کی محبت کی علامت ہے. یہ تو اہل بیت سے محبت کی نشانی ہے. ان دنوں میں ان کی قربانیاں یاد کر کے، ان کا ذکر سن کے رونا، دل میں صدمہ پیدا کرنا، غم پیدا کرنا، یہ تو ذوق حسین ہے، یہ محبت حسین ہے. رونے سے گناہ نہیں ہے، نبی پاک بھی رو پڑے تھے. لیکن یہ چھاتیاں ٹوٹنا، بال نوچنا، مرثیے توڑنا، ڈھول تاسے بجا کے ناچنا کودنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ یزیدیوں نے کیا تھا، یہ کوفیوں نے کیا تھا. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اے شمر لیل، نانا نے مجھے پہلے سے بتا دیا تھا، مجھے موت کی فکر نہیں ہے، مجھے
فکر اس بات کی ستا رہی ہے کہ میری نماز کبھی زندگی میں چھوٹی نہیں ہے، اور آج تو جمعے کا دن ہے، میں مسافر ہوں، میرے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، ظہر کی نماز فرض ہے، وہ بھی کثرت دو رکعت۔ تو اے شمر لعین، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نماز قضا نہ ہو، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔ دیکھو ایسے وقت میں امام حسین نے اور کوئی چیز کی تمنا نہیں، حالانکہ 3 دن کے پیاسے ہیں، پانی کا ایک قطرہ آپ کو نہیں ملا ہے، کھانے کا ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا ہے۔ آج ہم ایک روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا، شام کو کیا حالت ہو جاتی ہے اب سب کو تجربہ ہوگا، لیکن قربان جاؤ ان کربلا والوں کے اوپر، ان اہل بیت کے اوپر کہ 3 دن سے نہر فرات کا پانی بند تھا، 3 دن سے۔ ہمارے آقا حسین چاہتے پانی کو نہر فرات کو بلا سکتے تھے، آپ محتاج نہیں تھے، آپ تو بہت بلند مقام والے ہیں، آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے بارے میں آپ نے بارہ سنا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے وہ پورے آنا ساگر کو لوٹے میں سنبھال لیا تھا، جب پانی بند کیا تو خواجہ غریب نواز کے اوپر، اور پورے آنا ساگر کو کھینچ لیا تھا لوٹے میں۔ یہ تو ان کی اولاد میں سے ہے، یہ تو امام حسین تھے، نہر فرات کے محتاج نہیں تھے، چاہتے تو اشارہ کرتے نہر فرات قدموں میں آ جاتی۔ ان کے نانا دعا کرتے، نانا بھی دیکھ رہے تھے، بابا بھی دیکھ رہے تھے، امی جان بھی دیکھ رہی تھی، وہ دعا کرتے مسلسل بارش ہو جاتی، مصیبت ٹل جاتی۔ لیکن میرے بزرگ بھائیوں، یہ ایک امتحان تھا، اور امتحان بھی مرتبے کے مطابق ہوتا ہے، جو مرتبے میں بڑا ہوتا ہے ان کا امتحان بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ امام عالی مقام اور اہل بیت مرتبے میں بڑے مقام رکھتے ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بننے والے تھے۔ اللہ نے بڑا سخت امتحان لیا، سب کو معلوم تھا، لیکن کسی نے بھی یہ دعا نہیں کی تھی، نہ نبی نے کی، نہ علی نے کی، نہ ماں فاطمہ نے کی کہ اللہ یہ مصیبت نہ آئے، یہ امتحان نہ آئے، ایسی دعا نہیں کی ہے، بلکہ حدیثوں میں آیا ہے انہوں نے یہی دعا مانگی تھی کہ اللہ امام حسین کو کربلا میں استقامت نصیب کرنا، ثابت کرنی نصیب عطا کرنا، ان کو امتحان میں کامیاب کر دینا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ 3 دن کے پیاسے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا پانی مانگا جائے، پیاسے تھے، نہ پانی مانگا، نہ کھانا مانگا، نہ یہ کہا کہ مجھے بیویوں سے ملنے دو، آخری ملاقات کرنے دو، نہیں، بلکہ ہمارے آقا حسین نے آخری تمنا پیش کی تھی تو یہی پیش کی تھی کہ اے شمر، بس ایک ہی تمنا ہے، میری نماز کبھی نہیں چھوٹی ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی۔ شمر نیچے اتر گیا، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور امام علی مقام کی شان دیکھو، ایسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے،
وضو ضروری ہے. امام حسین وضو کا ارادہ کرتے ہیں لیکن پانی کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے. پانی تو بند ہے، کیسے وضو کیا جائے؟ تو بھی چھوڑتے نہیں ہے نماز. پانی نہ ملے تو شریعت نے اجازت دی ہے تیمم کرو، ہاتھ مٹی پر مارو، ہاتھ پر مل لو، چہرے پر مل لو، وضو ہو جائے گا. امام تیمم کرنا چاہتے ہیں لیکن جہاں بھی ہاتھ مارنے کا ارادہ کرتے ہیں خون ہی خون نظر آ رہا ہے. خون کے اوپر تو تیمم نہیں ہو سکتا ہے، وضو بھی نہ ہو سکا، تیمم بھی نہ ہو سکا. لیکن ہمارے آقا حسین نے بغیر وضو بغیر تیمم وہ عشق والی نماز پڑھی کربلا میں. نہ مسجدوں میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے. ادھر قاتل کھڑا ہے تلوار لے کے، شاعر کہتا ہے کہ شمس برکت قاتل ہو کھڑا اور کوئی نہ ہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین میں کرب و بلا، اس شام کا سجدہ کھیل نہیں. ایسی حالت میں امام عالی مقام نے نماز پڑھی، سر جھکایا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا اور اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ ہم سر جھکائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سر جھکے گا، کسی باطل کے سامنے نہیں جھکے گا. آپ نے سر دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا باطل کے ہاتھ میں. اور ایسی حالت میں آپ نے نماز ادا کی اور اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا کہ دیکھو اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم بھی تمہاری زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، ہر حال میں نماز پڑھ لینا. امام عالی مقام آ کر میں ہمیں یہی پیغام دے کر گئے. اور آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے، دعوت کر رہے ہم حسینی ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم سیدوں کو چاہنے والے ہیں. اور وہ عاشورے کا دن، دوپہر کا وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ شہادت کا وقت ہے. عاشورے کا دن، ظہر کی نماز کا وقت، یہ کون سا وقت ہے؟ شہادت کا وقت ہے امام حسین کا. امام حسین نے تو ایسی حالت میں نماز نہیں چھوڑی تھی. ہمیں پیغام دے کے گئے کہ تمہارے دل میں اگر ہماری محبت ہو تو تم بھی کبھی نماز نہیں چھوڑنا. اور ہم ہے دعویٰ حسین کی محبت کا کر رہے ہیں. اور ہمارے میاں بھائی یہ عاشورے کے دن ظہر کی نماز کے وقت بھی مسجد میں نہیں آتے، تازیے کے پیچھے گھومتے ہوتے ہیں بازار میں آوارہ بن کے. کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی تاشے بجا رہا ہے، کوئی پوری پکوڑی کھا رہا ہے، کوئی گاٹھیا، کوئی بھجیا، کوئی کباب، کوئی سموسا کھانا پینا، کوئی شربت کھڑا پی رہا ہے گدے کی طرح، تھوڑا پیتا تھوڑا پھینک لیتا ہے. کیا یہ حسینیت ہے؟ اگر ہمیں امام عالی مقام سے محبت ہے، کربلا والوں سے محبت ہے، تو ہمارے آقا حسین نے ایسی حالت میں نماز نہ چھوڑی. اور میرے بزرگوں، آج ہمارے اوپر ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے. عالی شان مسجد ہے، پنکھے ہیں، گالیچے ہیں، وقت ہے، پھر بھی اور دنوں میں تو نہیں پڑھتے ہیں. عاشورے کے دن، شہادت کے وقت ہمارے میاں بھائی بازار میں گھومے، ہماری مائیں بہنیں بے فام ہو کے بغیر پردہ بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آئی. اور بیویوں نے تو بندیوان کی حالت میں
ہے کہ نہیں؟ باپ کو ایسا آتے ہیں کہ نہیں تو اٹھ کے بولنا بھی ہوگا تو ہیچ کہا کہ ہیلو وہ داؤد علیہ السلام کی امت میں وہ سنیچر کا دن افضل تھا، جیسے ہمارے اندر جمعے کا دن افضل ہے۔ یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، خدا کی قدرت ہے تو سنیچر کے دن ہی دریا میں مچھلی زیادہ آتی، ان مچھلیوں کو منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی نے اس دن سے روکا ہے، مچھلی مہنگی پاپلیٹ مچھلیاں سنیچر کو گیا، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے نالیاں بنا لی کنارے کے اوپر، روز بنا لی، پانی سب آ جاتا وجہ میں، مچھلیاں آ جاتی اور پھر وہ سنیچر کے دن پکڑتے نہیں تھے، شکار نہیں کرتے، وہ پھر بند کر دیتے، اس میں بندیوان کر لیتے تھے نالیوں میں وجہ میں، اور پھر اتوار سوموار کے دن مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا شنیوار کو نہیں مارنا۔ یہ ایک ہیلا تھا اور بندر اور سور بنا ڈالا اللہ نے ایسے لوگوں کو۔ ہم بھی ایک بہانا کرتے ہیں نہ ایسا نہیں کرنا، جھونا بھی کیوں چلے جاتے ہوئے بے بھام ہماری مائیں میں نے دیکھی ہے ادھر، ہم بھی جاتے ہیں پوری بکرے کھانے کھانی پینی ہے۔ یہ حسینیت نہیں، محبت ہو، عاشورے کے دن روزہ رکھو، عاشورے نوافل پڑھ کے ان کی ارواحوں کو بخشو، خاص کر کے ظہر کی نماز کا جو وقت ہے وہ شہادت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری مسجد کھچا کھچ بھری ہو اس وقت، لیکن اس وقت بھی ہم مسجد میں نہ آئے، یہ کیسی محبت ہے؟ نیاز یا سبیل بنانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ جگہ جگہ پر یہ دیکھا دیکھی میں کوئی بھجیا بنا رہا ہے، کوئی لاٹھیاں بنا رہا ہے، کوئی کباب، کوئی سموسا، آگے جائیں گے چائے، آگے پھر کافی، یہ ٹھنڈا پینا، لو حسین کے نام پر پیو، کھاؤ کھاؤ پیو۔ آئے جی ہوجری گڑی ہوئی تھی، اڑا انہیں بھجیا کہنا، اڑا کباب کہنا، مت ٹھنڈو پینا، مت چائے پینا، جو سوار بگڑے پکو بڑی دیر کی مانگا پینا، جارا دے گئے پکو، جارا نہ کے تو کرتی رہی، اور اتنا فضول ہوتا ہے، اتنی بے ادبی ہوتی ہے نیاز کی کہ نہ پوچھو، جہاں آئے وہاں پھینک دیتے ہیں، پیتے ہوئے نہ بھائی تو پھینک دیتے ہیں، اتنا دودھ بگڑ جاتا ہے، اتنا شربت بگڑ جاتا ہے۔ تو سبیل کرنی ہے تو کوئی ایک جگہ پر ایسی سبیل بناؤ کہ اس میں کوئی نقصان والی چیز نہ ہو، نہ یہ بدبودار برف ہو، نہ اس میں ایسیس ہو، نہ اس میں کوئی کیمیکل کلر ڈالا ہو، کوئی اچھا مشروب ہو، یہ کوئی گناہ نہیں، سبیل رکھو۔ اور نیاز کرنی ہے تو پھر ایک جگہ پر کرو، دوپہر کو کھلاؤ سب کو، رات کو کھلاؤ، یہ جگہ جگہ پر یہ سب کھانی پینی ہے، یہ تو نقصان دہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ سب فضول ہے۔ نیاز کرو لیکن لوگ پیٹ بھر کر کھا سکے، دوپہر کو رات کو بھی کھا سکے، ایک جگہ پر کرنی چاہیے۔ اور یہ جو قاضیہ داری ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ناجائز حرام کام ہوتے ہیں، اور یہ قاضیہ بھی کیسا بناتے ہیں، 50 60 آپ بہار یو پی میں جاؤ، جھارکھنڈ میں جاؤ، شیعہ لوگ ایسا قاضیہ بناتے ہیں، اور اس میں دلی کا قطب مینار بھی ہوتا ہے، آگرے کا تاج محل بھی ہوتا ہے، اس میں دلی کا لال قلعہ بھی بناتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے بناتے ہیں اور پھر گھماتے ہیں اور ناچ کود کرتے ہیں، اس میں کئی لوگ شوٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علاقے میں کتنے لوگ شوٹ ہو جاتے ہیں ان دنوں میں،
تو میرے بزرگوں بھائیوں، یہ تعزیہ اگر آپ کو بنانا ہے تو جس طرح سے سرکار اعلیٰ حضرت نے اجازت دی ہے، شریعت کی حد میں رہے گی، اگر کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ان دنوں میں جو یہ خرافات ہم کرتے ہیں، یہ ڈھول باجے تاشے ناچ کود، یہ کھانے پینے میں جو یہ بگاڑ کرتے ہیں، فضول کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بے کام کہتی ہے، یہ سب خرافات سے بچنا چاہیے۔ یہ جو محرم کے دن ہے، اس میں ذکر حسین کرو، ذکر اہل بیت کرو، صحابہ کا بھی ذکر کرو ساتھ میں، اور یہ 2 دن اس طرح سے گزارو کہ ہو سکے تو روزے رکھو، نفل ہے، اس میں قرآن پڑھو، نماز کی پابندی کرو، صدقہ خیرات کرو، یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، اور ایک دوسرے خوشی سے ملو، مصافحہ کرو، معافی معافی کرو، قبرستان جاؤ، وہاں جا کے اپنے مرحوموں کی قبروں کے اوپر فاتحہ خوانی کرو۔ اس طرح سے اگر ہم یہ دن گزارے اور شہدائے کربلا کو ہم ایصال ثواب کریں، اس سے ان کی ارواحیں بھی ہم سے راضی رہے گی، اور کوئی خرافات بھی نہیں ہوگا، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کام سے اللہ ہمیں عزت بھی عطا کرے گا، کامیابی بھی عطا کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک و امتک۔ بیٹھے۔
محترم حضرات، ایک ضروری مسئلہ سماعت فرمائیے۔ یہ ان دنوں میں ہم جو نیاز کرتے ہیں، سبیل کرتے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف کرام کا طریقہ ہے۔ کھچڑا بھی جس کو ہم حلیم کہتے ہیں، یہ حلیم اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اس لیے میں حلیم نہیں بولتا ہوں، کھچڑا یہ بھی وہ پہلے سے چلا آتا ہے۔ یہ امام حسین کا رکا ہوا قافلہ کربلا سے پھر کوفہ گیا، کوفہ سے دمشق، دمشق سے پھر یہ مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ پھر سیدہ زینب نے یہ حضرت نعمان بن بشیر کو فرمایا تھا کہ یہ کربلا سے ہمارا قافلہ لے چلو تاکہ ہم وہاں کچھ ایصال ثواب کریں۔ تو جہاں یہ جنگ ہوئی تھی، قریب میں جو دیہات تھا، ان لوگوں نے شہداء کی لاشوں کو دفنا دیا تھا۔ وہ لوگ تو چلے گئے تھے کوفی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا کے، لیکن قریب میں جو دیہات تھا ان لوگوں نے دفن کر دیا تھا، قبریں بنائی تھی، اور وہ لوگ روزانہ آ کے وہاں ایصال ثواب کرتے تھے۔ تو 40واں دن ہوا تب وہاں یہ رکا ہوا قافلہ پہنچا، تو وہاں وہ لوگ بھی آئے تھے اور یہ اہل بیت کے کچھ افراد بھی تھے۔ تو سب نے مل کے وہاں یہ نیاز کی تھی، کسی کے پاس دال تھی، کسی کے پاس مونگ تھا، کسی کے پاس اور کٹھوڑ تھا، کسی کے پاس سبزی تھی، کسی کے پاس کوئی مٹن تھا، یہ سب ملا کے وہ بنایا تھا جس کو ہم کھچڑا کہتے ہیں۔ تو یہ اس دن سے چلا ہے یہ کھچڑا، یہ اہل بیت نے یہ کھچڑا پکایا تھا ایصال ثواب کی طرح سے۔ تو ہم کھچڑا بھی پکا سکتے ہیں، بریانی نیاز بھی پکا سکتے ہیں، کھیرے بھی پکا سکتے ہیں، پانی بھی کسی کو پلا سکتے ہیں، یہ کربلا والوں کی ایصال ثواب کے لیے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ جو چیز ہم کریں اس میں حلال روزی کے پیسے ہونے چاہیے، حلال روزی۔ ہماری جو محنت کی کمائی ہے اس میں سے بھلے آپ کو 10 روپیہ بھی دیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ ایک عالم کو اگر آپ نے پانی کا ایک گلاس پلایا ہوگا، یا کوئی اللہ والے کو آپ نے پانی کا ایک گلاس پلایا ہوگا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ عالم یا وہ اللہ کا ولی بروز قیامت ہماری شفاعت کرے گا، اللہ سے عرض کرے گا مولا اس نے مجھے پانی پلایا، اس نے مجھے وضو کرایا، تو ان کی شفاعت سے ہم بچ جائیں گے۔ تو یہ تو شہیدوں کے پیشوا ہے جس نے نانا کے دل کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر ہم سبیل کریں، پانی پلائیں، نیاز یا کھیرج پکائے یا اپنی بریانی جو کچھ کریں، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے انشاءاللہ ضرور وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم کو جہنم سے بچائیں گے۔ تو یہ کرنا چاہیے، یہ سبیل، یہ نیاز، نظر و نیاز، لیکن اس میں کمائی حلال کی ہونی چاہیے۔ تو یہ فائدہ دے گا۔ اگر اس میں کوئی حرام کا پیسہ ہے، کھیر جو گلاس ہے، بھلے آپ کو گلاس پیو ہے، ان میں پیسہ جو ہٹو قطروں اندر کئی انو آئی جو ہٹو ٹپو پیو ہے، یہ بدل نبات دے نہیں۔ اس لیے ہم بھی یہاں جو نیاز کرتے ہیں اس میں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی بیاج جو کوئی جو تو نہیں، کوئی جو بیاج بٹا والے جو کوئی دارو والے جو تو نہیں، کوئی جگاری جو تو نہیں، چھوٹے موٹے جو کوئی سو نہ کرنا جو ہے، غیر موٹے کوئی سو نہ آ لیتے ہیں، کوئی غیر موٹے یہ پیسہ یہ ان میں نہ آ لے، 5000 پیسہ حلال ہو جائے،
ہندی نیت کرنا کوئی فائدہ نہیں. باقی کوئی بندہ اگر حرام کماتا ہے، شراب بیچتا ہے یا حرام کاری کرتا ہے، حرام کا پیسہ بھیگی کیا ہے، اور پھر وہ اپنے گھر کوئی نیاز پکائے، کھیر پکائے اور سب کو بلائے، ہلو امام حسین جی نیاز آئے، تو اس کا پکانا بھی گناہ ہے اور ایسا کھانا بھی گناہ ہے. یہ نیاز نہیں کہلائے گی. ان کا ایک قطرہ ہمارے حق میں چلا جائے گا، 40 دن تک ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. حرام کا ایک لقمہ یا ایک قطرہ اللہ کے نیچے چلا جاتا ہے، حدیث پاک میں ہماری 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی. تو جو حرام کے پیسے سے نذر و نیاز کرتے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، کھانا بھی نہیں چاہیے. اور جو یہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے کھلائے، تو یوں ہی کھلا دے اور کوئی کھا لے، الگ بات ہے. نہیں کھانا چاہیے. جس نے کھایا ان کا دل مردہ ہو جائے گا، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. لیکن جو کھلا رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ تو نیاز کرتا ہوں امام حسین کے راضی کے آدھی مجھے ثواب ملنا. ثواب کی نیت سے کرے گی کوئی یا کرے گا تو ایمان بھی چلا جائے گا. ثواب کی نیت نہیں رکھنی چاہیے. اور ویسے بھی یہ کام قبول تو ہوگا ہی نہیں، اور اس میں بھی کوئی ثواب کی نیت رکھ رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں بھی ایسا کہیں ہوتا ہے کہ کوئی حرام کی کمائی سے کوئی کھلا رہا ہے ایسے کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الفاتحة. الہ العالمین. جو کچھ ہم نے پڑھا ان کا ثواب، جو کچھ ذکر خیر کیا گیا بارگاہ شہدائے کربلا میں، بارگاہ اہل بیت میں جو خراج عقیدت پیش کیا گیا، ان کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لے. اور جو کچھ ذکر خیر کیا گیا ان کے علاوہ 5
ختم کلام پاک کا ثواب، 10,71,000 ختم سورہ اخلاص کا ثواب، 80,000 ختم درود شریف کا ثواب، پھر 5,000 ختم درود شریف کا ثواب، 5,000 ختم سورہ اخلاص کا ثواب، پھر 30,000 ختم سورہ اخلاص کا ثواب، 20,000 ختم کلمہ شریف کا ثواب، اور پھر 5,000 ختم درود شریف کا ثواب، 45 ختم یاسین شریف کا ثواب، 42 ختم یاسین شریف کا ثواب، پھر 3 ختم کلام پاک کا ثواب، 11,000 ختم درود شریف کا ثواب، پھر 68 6 ختم کلام پاک کا ثواب، 6 ختم کلام پاک کا ثواب، 1,000 ختم آیت الکرسی کا ثواب، 5,000 ختم سورہ اخلاص کا ثواب، اور 1,000 ختم درود شریف کا ثواب، پھر 4 ختم کلام پاک کا ثواب، 1,000 ختم آیت کریمہ کا ثواب، 50,000 ختم سورہ اخلاص کا ثواب، 25 ختم یاسین شریف کا ثواب، 1,000 ختم درود تاج کا ثواب، 3 ختم کلام پاک کا ثواب، اور پھر 11,000 ختم درود شریف کا ثواب۔ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک پہنچتی، اور ان کے وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، شہداء کرام، شہداء کربلا، حسنین کریمین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امہات المومنین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام مجتہدین، اہل جنت البقیع، اہل جنت المعلا، اہل شہداء احد، اہل شہداء بدر، اہل شہداء حنین کی پاک ارواحوں کو بخشتے، سرکار غوث پاک اور خواجہ غریب نواز کی پاک ارواحوں کو بخشتے، سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، شہروردیہ، نقشبندیہ کے بزرگوں کی پاک ارواحوں کو بخشتے، پیر کامل شاہ محمود شاہ جیلانی و علی اکبر شاہ جیلانی کی پاک ارواحوں کو بخشتے، سرزمین گلیاواڑہ میں جتنے بھی اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، ان سب کی پاک ارواحوں کو بخشتے، ان کے وسیلوں سے ہمارے والدین کی پاک ارواحوں کو بخشتے، اور جمیع مومنین مومنات کی پاک ارواحوں کو بخشتے۔ پروردگار عالم کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اور کربلا والوں کے صدقے سے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لو۔ بارگاہ شہداء کربلا میں جو کچھ خراج عقیدت پیش کیا گیا، اس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لے، اس میں جو کچھ غلطیاں بے ادبیاں ہو گئی وہ اس کو معاف فرما دے، اور یہ ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں جتنے بھی تیرے بندے تیری بندیاں حاضر آئے ہیں اور جو کسی سبب سے نہیں آ سکے ہیں، پروردگار عالم سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے دلوں کی نیک اور جائز تمنا کو پوری فرما دے، سب کی روزی رزق میں، کھیتی باڑی میں خوب خوب خیر و برکت دے دے، سب کے گھروں کے اندر سے ہر قسم کی بلا، بیماری، آفت، نوست وغیرہ دور فرما دے۔ الہ العالمین، جو بھی بے روزگار ہے ان کی روزی رزق میں خوب خوب برکت عطا کر، جو بیمار ہے سیدنا زین العابدین کی بیماری کے سب کے پروردگار عالم سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین، امام حسین کے آخری سجدے کے صدقے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے، امام حسین کا اور اہل بیت کا سچا عاشق بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، جو بھی ہمارے اسلامی بھائی بغیر قصور جیلوں میں بند ہے، پروردگار عالم جلد سے جلد ان کو جیلوں سے رہائی دے دے،
الہ العالمین مسلمانوں کو عزت اور کامیابی عطا کر، دشمنان دین سے سارے مسلمانوں کی حفاظت کر، ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مزارات کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما دے، دشمنوں کا منہ کالا کر دے۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان کے اوپر سلامت رکھنا، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما۔ ہم سب کو بار بار حج و زیارت عمرہ اور بغداد شریف، کربلا شریف، نجف شریف کی زیارت نصیب عطا فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا